قارون جب 1000 زیورات سے آراستہ خوبصورت لڑکیوں اور 4000 خادموں کے ساتھ اپنے محل سے السلام علیکم ٹو ایوری ون، آئی ہوپ یو آر فٹ اینڈ فائن۔ میں آج آپ کے لیے پھر سے ریئیکشن ویڈیو لے کے آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے، انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ آج کی ویڈیو ہم جانیں گے قارون کے بارے میں، جو کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن آپ کے لیے لے کے آئے۔ قارون کے خزانے کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، اس نے اپنا خزانہ کہاں چھپا کے رکھا تھا، اس کے بارے میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں مکمل انفارمیشن لے کے آئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، تاکہ فیوچر میں جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آپ ہمارے اس ویڈیو میں بنے رہے اینڈ تک، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل۔ قارون جب 1000 زیورات سے آراستہ خوبصورت لڑکیوں اور 4000 خادموں کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلا۔ قارون کے پاس اس قدر سونا چاندی اور قیمتی اموال تھے کہ ان کے صندوقوں کو طاقتور لوگوں کا ایک گروہ بڑی مشکل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا تھا۔ اس شخص کا انجام کیا ہوا، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قارون کے بارے میں بتائیں گے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، نہایت حسین اور خوبصورت تھا، اسی بنا پر اس کا لقب منور تھا۔ بنی اسرائیل میں اس کی عزت بہت زیادہ تھی، لوگ اسے موسیٰ و ہارون کے بعد سب سے بہتر جانتے تھے۔ یہ توریت کی قرأت اور اس کے علم میں موسیٰ و ہارون کے بعد سب سے زیادہ عالم سمجھا جاتا تھا۔ غربت میں گزارا کرتا تھا اور عبادت گزاری میں بے نظیر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 70 آدمیوں کو لے کر جاتے تھے، یہ بھی ان میں ضرور ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے علم توریت حاصل کیا اور کیمیا بنانا سیکھا تھا۔ بے روایت سولہویں خروج موسیٰ سے پہلے قارون فرعون کی طرف سے عامل مصر تھا۔ کچھ دولت فرعون سے حاصل کی، کچھ کیمیا گری سے حاصل کی، شیطان کی مدد سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا عبور کیا تو قارون ساتھ تھا۔ ابھی اس کا مزاج بگڑا نہ تھا، لیکن خیالات کروٹ لے چکے تھے۔ بنی اسرائیل جب عذاب تیہ میں مبتلا ہونے کے بعد دعا و استغفار میں مشغول ہوئے تو قارون نے توبہ و استغفار سے منع کیا اور کہا کہ کیوں وقت ضائع کرتے ہو، توبہ و استغفار بے معنی چیز ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ حرکتیں چھوڑ دے اور بے دستور اپنے راستے پر لگا رہے، لیکن چونکہ دولت اس کے دماغ پر چھا چکی تھی لہٰذا اس نے آپ کی بات کی پرواہ نہ کی اور بے روایت مجمع البحرین آپ سے استہزاء کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے انتہا دکھ ہوا اور آپ وہاں سے اپنے گھر واپس آئے اور آ کر گھر کے صحن میں رنجیدہ بیٹھ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر میں آ کر بیٹھے تھے، اس کے بعد قارون نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گیلی راکھ ڈال دے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی غصے کی حالت میں بارگاہ خدا میں عرض کی، مالک اب تیری توجہ درکار ہے، تو قارون کی سرکشی دیکھ رہا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے زمین کو تمہاری مکمل اطاعت کا حکم دیا ہے، اب تم جس طرح چاہو اسے استعمال کرو۔ ناسخ التواریخ اور آرائش سولہویں میں ہے کہ جب قارون بہت زیادہ دولت مند ہو گیا تو اس کا دماغ انسانیت سے باغی ہو گیا اور وہ جباروں اور سرکشوں کی راہ پر چل پڑا۔ وہ انتہائی سرکش ہو گیا اور اس نے یہ کوشش کی کہ تمام بنی اسرائیل اس کے تحت اطاعت آ جائیں۔ اس نے اپنے لیے ایک عالی شان محل تیار کیا اور ایک عظیم الشان تخت بنوایا تھا جو زر و جواہرات سے بنا ہوا تھا۔ وہ اس پر بیٹھا کرتا تھا اور لوگوں کو جمع کر کے انہیں خوب کھلاتا پلاتا تھا، رقص و سرود کی محفلیں گرم کرتا تھا، جامع ارغوانی پہنتا تھا اور سفید گھوڑے پر سواری کرتا تھا۔ اس کا یہ طریقہ ہو گیا کہ 4000 خادموں اور 1000 خوبصورت لڑکیوں کے جرمٹ میں نکلتا تھا جو زیورات سے آراستہ ہوتی تھی۔ وہ اسی شان و شوکت سے نکل کر سارے علاقوں کی تفریحی سفر کرتا تھا۔ قارون کو اپنی دولت کی نمائش کروانے کا بہت شوق تھا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے، قارون پوری زیب و زینت سے اپنی قوم کے ساتھ نکلا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دنیا طلب لوگ شب و روز اسی طرح دولت مند ہونے کی تمنا کرتے تھے اور عبادت گزاری سے دور بھاگتے جاتے تھے۔ اگرچہ علماء عصر اسے برابر سمجھاتے تھے مگر وہ کسی کی ایک نہ سنتا تھا اور کہتا تھا کہ دولت میں نے اپنی حکمت و دانش سے حاصل کی ہے۔ قرآن مجید
مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 78 میں بیان ہوا ہے، میں نے یہ سب دولت اپنے علم و دانش کے بل بوتے پر حاصل کی ہے۔ اس کے جواب میں قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا اسے معلوم نہ تھا کہ خدا نے اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھی، علم میں بڑھ کر تھی اور سرمایہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ قارون نے کہا، میرے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس قوم کی حکمرانی میرے لیے سزاوار ہے، جو کوئی اور یہ ارادہ کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ وہ انہی حرکتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں 40 مردوں کا ایک گروہ اٹھاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں 40 خچر لادا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے اسے مال و دولت کے اتنے خزانے دیے کہ انہیں اٹھانا ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی مشکل تھا۔ ایک دن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے نبوت اور خدمت بیت القربان اپنے میں بانٹ لیا ہے۔ نبوت رسالت موسیٰ نے لے لی اور ریاست مذبح اور بیت القربان ہارون اور ان کی اولاد کے سپرد کر دی، حالانکہ ان میں کوئی مجھ سے بہتر نہیں ہے، پھر بھی مجھے کوئی عہدہ نہیں دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ نہ میں نے نبوت و ریاست خود حاصل کی ہے اور نہ خدمت مذبح ہارون کو میں نے دی، یہ سب خدا کا کام ہے اور اسی نے یہ کچھ کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے ایک عورت کو جس کا نام سیتر تھا اور جو بنی اسرائیل میں زناکار مشہور تھی، اس کو بلوایا اور اسے بہت زیادہ زر و جواہر دے کر اس بات پر تیار کیا کہ وہ ٹھیک اس وقت جبکہ موسیٰ تبلیغ میں مصروف ہوں، مجمع میں کھڑی ہو کر یہ کہہ دے کہ موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس عورت نے قارون کی یہ بات مان لی اور قارون سے مال و دولت لے کر چلی گئی، اور اس موقع پر پھر اس کو بلوایا گیا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، اور جو ایسا شخص زنا کرے گا جس کے عورت نہ ہوگی اسے 100 کوڑے ماروں گا، اور جو ایسا شخص زنا کرے گا جس کے عورت بھی ہوگی تو اتنی دیر تک رجم کروں گا کہ وہ مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ قارون کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تم نے خود زنا کیا ہو تو تمہارے لیے کیا سزا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قانون خداوندی سب کے لیے برابر ہے۔ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مشہور زنا کارہ سیتر نامی عورت سے زنا کیا ہے، بتائیے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ اور اس سے اپنے دعوے کے ثبوت میں بیان دلاؤ۔ قارون نے اس عورت کو مجمع میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ اپنا بیان دے اور میری تصدیق کر۔ عورت مجمع میں جب کھڑی ہوئی تو کانپنے لگ گئی اور اس پر حق کا کچھ ایسا روب طاری ہوا کہ وہ بجائے موسیٰ کے خلاف کہے بلکہ اس نے یہ کہا، اے موسیٰ، خدا گواہ ہے کہ قارون نے آپ کے خلاف بالکل غلط الزام لگایا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نے مجھے بہت زیادہ دولت دے کر اس کام کے لیے تیار کیا تھا کہ میں اس کی سازش کو کامیاب بنانے میں اس کی مدد کروں۔ اس نے مجھے صرف اس مقصد کے لیے کہ میں آپ کو زنا کے الزام میں ملوث کروں، اس لیے اس نے مجھے اتنی دولت دی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ نے ہرگز ایسی بدفعلی نہیں کی، میں اس کی گواہی دیتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے دولت کو جو قارون نے اس کو دی تھی پیش کی۔ اس طرح قارون کا بغض اور اس کی حرکت لوگوں پر واضح ہو گئی۔ کتاب روضۃ الصفات جلد 1 صفحہ نمبر 99 میں ہے کہ اس زانیہ عورت نے اس واقعے کے بعد مجمع میں کھڑے ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قارون، تو نے یہ کیا حرکت کی؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنا مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، لہو و لعب میں مشغول رہتا ہے اور بہتان ترازی کو اپنا شعار بناتا ہے۔ قارون نے کہا کہ اے موسیٰ، تم یہ نہیں سوچتے کہ تم سے اور ہارون سے بہتر اس قوم میں لوگ موجود ہیں، لیکن تم نبی اور ہارون تمہارے وسیع بنے بیٹھے ہیں، اس پر تم قناعت نہیں کرتے اور مال زکوٰۃ وصول کر کے مالدار بننا چاہتے ہو اور لوگوں کو فقیر بنا دینا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ میں خود نبی بنا ہوں، نہ ہارون وسیع بنے ہیں، اور نہ ہی زکوٰۃ اپنے لیے وصول کر رہا ہوں، بلکہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ وہ جسے اہل سمجھتا ہے اس کو اپنے منصب کا ذمہ دار بناتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قارون کا انجام کیا ہوا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بے مقام مذبح کی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ قارون اپنے 250 امراء روسا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ موسیٰ، اس مقام سے ہٹ جاؤ، میں عذاب نازل کر رہا ہوں تاکہ انہیں
اپنے کیے کا نتیجہ معلوم ہو جائے اور سب لوگوں کے ہوش درست ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، مالک ایک شخص کے گناہ سے ساری قوم تباہ نہ فرمائی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور کر لی گئی اور عذاب سے لوگ بچ گئے۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہہ دو کہ قارون کے محل کے پاس سے ہٹ جائیں، میں آگ برسا کر اسے تباہ کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد قارون اپنے خاص بندوں کے ساتھ ایک مقام پر جمع ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض پرداز ہوئے کہ مالک، جس طرح تو نے مجھے فرعون پر قدرت دی ہے، قارون پر بھی دے دے، تاکہ میں تیری وحدانیت اور اپنی نبوت کو اس پر ثابت کر سکوں۔ حکم ہوا کہ میں نے زمین تیرے تابع فرمان بنا دی ہے، جو چاہو اس سے کام لو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو نگل لے۔ زمین نے گھٹنے تک اسے اپنے اندر دھنس لیا۔ قارون نے کہا، موسیٰ نے اچھا جادو کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا، یہ لوگ زانوں تک زمین کے اندر دھنس گئے، پھر کمر تک زمین کے اندر دھنس گئے۔ اس کے بعد گھبرا اٹھا اور فریاد شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہ سنی اور بار بار حکم دیا، یہاں تک کہ 70 مرتبہ حکم دیا، اور وہ تھوڑا تھوڑا زمین میں اترتا چلا گیا، یہاں تک کہ کفر کرنے والے یہ لوگ زمین کے اندر مکمل طور پر دھنس گئے اور زمین بند ہو گئی اور یہ غائب ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں غرق کر دیا، لیکن اس وقت اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اسے عذاب الہی سے بچا سکتی، اور وہ خود بھی اپنی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا۔ عذاب کے وقت جو لوگ ادھر کھڑے تھے وہ اس مقام سے بھاگ نکلے کہ کہیں اس عذاب کا اثر ہم تک نہ پہنچے، اور وہ لوگ جو قارون جیسی دولت حاصل کرنے کی تمنا کرتے تھے، عذاب کے بعد وہ یہ کہنے لگے، جس کو قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 82 میں بیان کیا گیا ہے، اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں غرق کر دیتا، اور گویا کافر ہرگز نجات نہیں پائیں گے۔ پھر چند منافقین نے کہا کہ موسیٰ نے سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے مال پر قبضہ کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس خیال کی اطلاع بطور کشف ہو گئی۔ انہوں نے دعا کی اور اس کا سارا مال بھی زمین کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد آسمان سے آگ آئی اور اس کے تمام مصاحبوں کو جلا کر خاکستر۔ امید ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی لی ہوگی، جس طرح ہم نے قارون کے بارے میں اس ویڈیو میں جانا، اس کے ساتھ کون کون سے واقعات ہوئے، اللہ نے اس پہ کیسا قہر اور عذاب ڈالا۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ فیوچر میں جو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے، اور میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کرنا، اس پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ پھر سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔